وسلم کے مبارک مجلس سجی ہوئی تھی اور اسی طرح حلقہ یارانک موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، جس طرح میں نے آپ سے سوال کیا، اتدرون مل مفلس، جانتے ہو، معلوم ہے مفلس کون ہے، دیوالیہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر صحابہ کرام نے تعریف مفلس کی فرمائی، جو میرے بھائی نے آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں دہرائی۔ یہی وہ احساسات تھے جو وہاں صحابہ نے بھی پیش کیے تھے، اور قالوا، انہوں نے فرمایا صحابہ کرام نے، المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، مفلس ہم تو اس کو کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں مفلس اسے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس کوئی درہم نہ ہو، جس کے پاس زندگی کا کوئی اطمینان بخش سامان موجود نہ ہو۔ متاع کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور متاع کی بھی بڑی تحقیق ہے، کچھ بھی نہ ہو جس کے پاس، اس کو مفلس کہتے ہیں۔ یہ جواب دیا اس مجلس میں صحابہ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا، فقال، سنو، تو پھر آپ بھی وہ جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا، ان المفلس من امتی، میرے صحابہ، میرے پیارو، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے، من یأتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس حال میں کہ اس کے نامہ اعمال میں بے پناہ نمازیں ہوں گی، بصلاۃ، نمازوں کی ایک طویل چین لے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائے گا، وصیام، ایسے حال میں پہنچے گا کہ اس کے دامن میں روزے ہی روزے ہوں گے، اس نے روزے رکھ رکھ کے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کاوش کی ہوگی، وزکات، اس حال میں اللہ کے سامنے آئے گا، اس نے مال کو بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے یا زکوٰۃ کی صورت میں صرف کیا ہوگا۔ اگر نماز کی بات ہے تو اپنے بدن کو، جو رب العالمین نے اس کو بدنی صلاحیتیں دی ہیں، یہ ساری اس نے لٹائی ہوں گی، کھپائی ہوں گی۔ اور وہ نماز جس کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرۃ عینی فی الصلاۃ کہا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور جس نماز کو دین کا ستون فرمایا، اس نماز کو لے کر یہ شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوگا۔ اور سیام، روزے، جب سورج آنکھیں دکھا رہا تھا، پینے کو پانی جی چاہتا تھا، لیکن سب کچھ ترک کر کے نہ کھایا نہ پیا، رب کے حکم کی تعمیل میں یہ بندہ لگا رہا، ایسے روزے لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ اور پھر زکوٰۃ، جو وسائل تھے، نماز کی صورت میں بدن کی زکوٰۃ ادا کرتا رہا، روزوں کی صورت میں اپنے روح کی پاکیزگی کا اہتمام کرتا رہا، اور زکوٰۃ کی صورت میں اپنے وسائل کو پاک کرتا رہا۔ اس کیفیت میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوا کہ اب میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ فرمایا مفلس یہ ہے جو اس حال میں اللہ کے سامنے جا کر پیش ہو گیا۔ لیکن اگلا منظر سنیں تو ہر آنکھ اشک بار ہو جائے۔ صحابہ کرام کی بھی یقیناً میں سمجھتا ہوں اس وقت عجیب کیفیت ہوئی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ ارشاد مبارک سنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا مفلس وہ ہے میرے پیارو جو اس محنت کے ساتھ آیا، رب کی رضا کے خواب دیکھے، جنت کی آرزو کی، اور سورہ واقعہ کو پڑھتا رہا، اور سورہ واقعہ میں یہ آیات اس کی زبان پہ آتی رہی، والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، اولئک المقربون، رب کے قریب ہونے کا احساس دل میں پالنے والے،
فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں پہنچنے کی آرزو رکھنے والے، علی سرر موضونہ، وہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے وہ بیڈز کے اوپر، چارپائیوں کے اوپر، وہاں اللہ کی جنت میں آرام کا جذبہ رکھنے والے لوگ، متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگا کے اللہ کی رضا کے بعد آمنے سامنے بیٹھنے کا خواب دیکھنے والے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور اس حال میں کہ جن کے سامنے خدمتگار جوان لڑکے ان کے گرد خدمت کے لیے چکر لگا رہے، اور جن کے ہاتھوں میں بأکواب و اباریق و کأس من معین، جن کے ہاتھوں میں پیالے بھی ہیں، جام بھی ہیں، اور خوبصورت قسم کے جگ یا جو گلاس کے ہیں وہ ساری چیزیں بھی ہیں، اس احساس سے کہ یہ ہمیں رب کی جنت میں میسر آئیں گی، بأکواب و اباریق و کأس من معین، اور ایسی شراب پینے کا احساس، لا یصدعون عنہا ولا هم ینزفون، جس سے نہ سر میں درد ہو نہ ہی عقل میں فطور آئے، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور یہ بندہ یہ نیک کام اس احساس سے بھی کرتا رہا کہ میں پھل کھاؤں گا، اور رب کی جنت میں جب مجھے حکم دیا جائے گا کہ جہاں سے چاہو کلو کھاؤ، حیث ما شئتم، جہاں سے بھی تم چاہو میں کھاؤں گا، ولحم طیر مما یشتہون، اور میں وہ پرندوں کا گوشت کھاؤں گا اور اپنی مرضی سے کھاؤں گا، اور حور عین، رب العالمین کی نعمت حوریں میسر آئیں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتیوں میں چھپی ہوئی ہیں، اور فرمایا ایسی جنت میں پہنچوں گا۔ یہ انسان یہ عبادت اس لیے کرتا ہے اور اس احساس سے بھی کرتا رہا کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جس میں نہ لغو معلوم ہوگا نہ کوئی گناہ کی چیز معلوم ہوگی، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سلامتی کا پیغام ہوگا، ہر طرف سلامتی کا میسج ہوگا۔ اور اس کو یہ بھی یاد تھا سورہ یاسین کی یہ آیت، سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بھائیو، ان احساسات سے یہ میں نے کہا نماز کی صورت رب کی بندگی بجا لا کے بدن کی زکوٰۃ ادا کرتا رہا، روزے کی صورت میں اپنی روح کی پاکیزگی کا اہتمام کرنے کی کاوش کرتا رہا، اور پھر زکوٰۃ کی صورت میں اپنے وسائل کو صاف کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا۔ لیکن اس نے عبادت کو تو بہت کچھ سمجھا، لیکن شاید یہ بندوں کے حقوق کو بھول گیا، اللہ کے حقوق میں ڈوب گیا، اور جس اخلاص سے یہ فرد اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرتا رہا، اسی اخلاص سے یہ بندوں کے حقوق میں بھی لاپرواہی برتتا رہا۔ اگلے جملے اور اگلا اخلاص، میں نے اخلاص کا لفظ اس لیے کہا کہ ادھر بھی اس نے کمال دکھانے کی کوشش کی، اور ادھر بھی اس نے آرزویں اور چاہتیں ان کے ساتھ یہ عمل صالح کرنے کا اہتمام کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس احساس سے یہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، آئے گا اس حال میں، اور اللہ رب العالمین سے تمنا آرزو ہوگی کہ آج پاس ہو جاؤں گا، آج میں رب کی رضا کا مستحق ٹھہروں گا، آج مجھ سے میرا رب پوچھے گا کچھ چاہیے تو میرے دامن میں بہت کچھ ہوگا، اور میں اس بہت کچھ کی بنیاد پر رب سے مغفرت کا طلبگار ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیو، اچانک اس آرزو اور امید سے یہ بندہ آگے بڑھے گا، ایک شخص اٹھے گا، یا رب العالمین میرا تو اس سے کچھ حق متعلق ہے، میرے بندے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یہ وہ ہے جس کے دامن میں نمازیں ہیں، جس کے دامن میں روزے ہیں، جس کے دامن میں زکوٰۃ ہے، جو بندگی اے پروردگار بجا لاتا رہا مسلسل آپ کی، لیکن اس کے ساتھ یہ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھا تھا اس نے، یہ تو مجھے گالیاں دیتا رہا، یہ مجھے زبان سے سخت وہ الفاظ کہتا رہا جو اس کو نہیں کہنے چاہیے تھے۔ وَيَأْتِي